آج شعبان کی پہلی تاریخ کے دن سب لوگ صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شعبان کی پہلی تاریخ یکم شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، جو کہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کو یکم شعبان والے دن کرنا ہے، یعنی شعبان کو پہلی تاریخ کو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ شعبان کے پورے مہینے میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، خوب نوافل پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں رحمتوں کے 300 دروازے کھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، جو تو مجھ سے توبہ کر میں تجھے بخش دوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہو، تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں۔ توبہ کر، میں تجھے بخش دوں گا، تیری توبہ قبول کروں گا۔ اس لیے سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں توبہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا ورد کریں۔ سب مسلمان بچے، جوان، بزرگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا، ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ آج ہم آپ کو یکم شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، اس کے چند فوائد بھی بتائیں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اس عمل کے کرنے کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے گا، دشمنوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے گا، جادو تعویذات سے محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا، آپ پر جادو تعویذات کے اثرات نہیں ہوں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی، آپ تمام پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف 1 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ یکم شعبان کا ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ کوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی آج یکم شعبان کے دن یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ یکم شعبان کی ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا جو میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ اس دن کا انتظار مجھے خود بھی تھا، میں نے خود یکم شعبان بہت شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا، وہ گھر رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں، اس کے گھر میں تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، 1 منٹ کا یہ وظیفہ اپنی زندگی کا 1 منٹ رب کریم کے حوالے کر دو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھیں گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن بھائی بیٹیوں بزرگوں ماؤں کے لیے ہے جو پریشان رہتی ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج کی یہ تسبیح وہ گھر ضرور پڑے، وہ مرد وہ عورت ضرور پڑے جو اپنی زندگی سے غربت کا، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آپ جیلی عامل پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھا لیں، آپ رات دن محنت کر لیں، آپ بڑی سے بڑی سفارش کروا لیں، لیکن آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے رب راضی نہیں ہو جاتا۔ جب عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے نہیں سنا دیتا، جب کامیابی رب کی طرف سے ہے، پھر کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہو، کیوں
क्यों मिन्नत समाजत करते हो, क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो। आज सिर्फ एक तस्बीह ऐसी बताऊंगा, एक अमल ऐसा बताऊंगा कि जो बंदा पढ़ लेगा और जिस घर में बैठकर पढ़ेगा उस घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपकी बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी। जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आपके घर आएंगे। जिस घर में बेटी का रिश्ता नहीं आता पढ़कर देखिएगा, इंशाअल्लाह रिश्ता खुद चलकर आप तक आएगा। आप बेरोजगार हैं, रोजगार कई सालों से नहीं मिल रहा, आज ये वजीफा पढ़ें और रब के हवाले अपना फैसला करें। इंशाअल्लाह आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी खुद चलकर घर तक आएगी। क्योंकि जब रब नसीब में लिख देता है, जब रब किसी के नसीब में कोई कामयाबी लिख देता है, फिर किसी मिन्नत समाजत सिफारिश की जरूरत नहीं रहती, फिर वो आपको मिलकर रहता है। आज कबूलियत का दिन है, आज नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है, आज खजाने लूटने का दिन है। और आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के कोने कोने से तंग दस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आप यकम शाबान को ये वजीफा पढ़कर देख लें। आप ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लें, आप दुकान पर हैं, दफ्तर हैं, सफर में हैं, आपको जब जहां और जैसे वक्त मिल जाए वजीफा पढ़ना है। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, सबको इजाजत आम है। रात 9, 10, 11 बज जाए आपने यकम शाबान का वजीफा पढ़ना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, जापान, मस्कत, ओमान, दुबई, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में यकम शाबान का दिन आ जाए आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। कमालात रब की जात खुद आपको दिखाएगी। आपने यकम शाबान को ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर का कोई एक फर्द यानी माँ पढ़ेगी तो इसके शोहर और उसके बच्चों को भी इसका फायदा होगा। यानी घर का कोई एक फर्द ये वजीफा पढ़ ले, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा वो घर अरबपति बन जाएगा। किसी भी किस्म की लापरवाही मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह वजीफा मुकम्मल बाद में होगा, हाजत पहले पूरी होगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी। और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है, फिर है कोई जो आपके नसीब के बंद ताले खोल सके, वो मेरा रब है जो खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान रब का महीना है और इस महीने में पढ़ने वाला हर वजीफा, हर दुआ कबूल होती है। शर्त यह है कि वजीफा मुस्तनद हो। अगर आप वाकई रब के मौजज़ात देखना चाहते हैं तो आज जो वजीफा बताऊंगा खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह रातों रात गैब से मदद आएगी। और आप रब्बे करीम से मांगना चाहते हैं मांग लो, आज मिलकर रहेगा। नहीं यकीन आता तो आजमा लो। मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़ कर कहता ये वजीफा मत छोड़ना, ये वजीफा भी लाजमी पढ़ना। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माह शाबान का चांद नजर आते ही साहबा किराम अलैहिम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जो हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि गुरबा व मसाकीन मुसलमान माह रमजान के रोजों के लिए तैयारी कर सकें। हुकाम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी शरई सजा जारी करना होती उस पर हद कायम करते, बकिया में से जिनको मुनासिब होता इन्हें आजाद कर देते। ताजर अपने कर्जे अदा कर देते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते, योम माह रमजानुल मुबारक से कबल ही अपने आप को फारिग कर लेते। और रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही गुस्ल करके बाज हजरात इत्काफ में बैठ जाते। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, पहले के मुसलमानों को इबादत का किस कदर ज़ौक था, मगर अफसोस आज के मुसलमानों को ज्यादातर हसूल माल ही का शौक है। पहले के मदनी सोच रखने वाले मुसलमान मुतबर कयाम यानी बरकत वाले दिनों में रब्बुल अनाम अज़्ज़ा वजल की ज्यादा से ज्यादा इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते थे। और आजकल के मुसलमान मुबारक दिनों में खुसूसन माह रमजान मुबारक में दुनिया की जलील दौलत कमाने की नई नई तरकीबें सोचते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों पर मेहरबान होकर नेकियों का अजर सवाब खूब बढ़ा देता है, लेकिन दुनिया की दौलत से मोहब्बत करने वाले लोग रमजानुल मुबारक में अपनी चीजों का भाव बढ़ाकर गरीब मुसलमानों की परेशानियों में इजाफा कर देते हैं। सद करोड़ अफसोस, खैर खवाही, मुस्लिमीन का जज्बा दम तोड़ता नजर आ रहा है। आपको हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो हकायत बताते हैं जिनमें आप रजी अल्लाह ताला अन्हो शाबान के चांद का खास अमल बतलाया है। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं थोड़े वक्त में ज्यादा दौलतमंद होना चाहता हूँ, ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा अमल है, ऐसी दुआ या ऐसा रास्ता है जिससे कम जहमत में और कम वक्त में ज्यादा दौलत कमा लूं और मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स आसमान को देख। उसने जैसे ही आसमान को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, ए अमीरुल
المؤمنین کچھ ستارے ہیں اور یہ چاند چمک رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو یہ چاند انسانوں کے لیے رحمت، کامیابی، شہرت اور دولت کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو میکائیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے برکت اور سکون لے کر آتے ہیں۔ انسانوں کی پریشانی کرنے کے لیے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا ہے۔ اس بارے میں مزید فرمایا کہ یاد رکھو جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو اور زمین کی طرف دیکھو، اس لمحے میں جو کوئی مانگے اسے عطا کرنا۔ اے شخص اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کم زحمت میں تم دولت مند ہو جاؤ تو تم بھی شعبان کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا اللہ پاک میکائیل علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی دولت عطا فرمائے اور میری مفلسی اور پریشانیوں کو دور کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کے کرم سے تمہارے لیے آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہوگی اور تمہارے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ بعض اوقات اللہ کے ہاں خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندے پر ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ شعبان کے 5 حروف شین عین بے الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد یعنی بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور ان سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، یکم شعبان کو جس کو جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کی گزارش ہے، توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے آپ سے ہر کوئی ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہا ہو، لیکن اب سے آگے ویڈیو میں وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک نقطہ، ایک چیز بہت اہم ہے، آپ کے سکپ کرنے سے آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ یہ یکم شعبان کا خاص وظیفہ ہے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے پورا سال پچھتاوے سے بہتر ہے ویڈیو مکمل دیکھی جائے۔ خدا را ایک نقطہ بتاؤں گا، ایک بات بہت اہم ہے، اللہ والو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے یکم شعبان والے دن نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، جب پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ یا غنیو یا رزاقو کو تصور کر کے پڑھنا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل
کے شروع میں پڑھا، اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے گناہوں کی بخشش رب راضی اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگے گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے، نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے جو یہ وظیفہ مکمل کرے گا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے، اسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک متبرک مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمان نفلی روزے رکھتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مستحب ہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کریں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔